بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم بخاری پڑھیں گے۔ کتاب الصلاۃ، نماز کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 83 ہے 83، ٹھیک ہے۔ باب من لم یکرہ الصلاۃ الا بعد العصر والفجر، اس کے بیان جس نے نماز کو مکروہ نہیں سمجھا مگر عصر کے بعد اور فجر کے بعد۔ رواہ عمر و ابن عمر و ابو سعید و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ دو ایسے وقت ہیں ان میں نماز پڑھنا شریعت نے اچھا نہیں سمجھا۔ ایک عصر کے بعد ہے اور ایک فجر کے بعد ہے۔ یعنی آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے یا فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو اس کے بعد آپ نماز جو ہے وہ نہ پڑھیں۔ اچھا، یہ باب قائم کیا ہے، لیکن نیچے جو حدیث لے کر آگے ہیں وہ دیکھیں، اس کی جو دلالت ہے وہ اس پر اتنی نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے جو حاشیے میں اوپر بات کر دی ہے، پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں پھر میں چلو حاشیہ بھی پڑھ دوں گا۔ حدیث یہ ہے کہ ابن عمر قال، عبداللہ بن عمر سے مروی، انہوں نے کہا اسلی، میں نماز پڑھتا ہوں کما رأیت اصحابی یصلون، جیسا کہ میں نے دیکھا اپنے اصحاب کو یصلون، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ لا انہا احدا یصلی بلیل او نہار، میں کسی کو منع نہیں کرتا جو نماز پڑھتا ہے رات کو یا دن کو، ما شاء، جو بھی وہ چاہے، غیر ان، علاوہ اس بات کے کہ لا تحروا، تم قصد نہ کرو، طلوع الشمس ولا غروبہا، سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا۔ مطلب یہ ہے کہ رات و دن کسی بھی وقت آپ جو ہے نا وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج کے طلوع اور غروب ہوتے وقت جو ہے نا وہ نماز آپ نہ پڑھو۔ یہ نہیں کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے یا صبح کی نماز پڑھنی ہے تو آپ انتظار کرتے رہو، بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹائم اس کا وسیع ہے، اور جب سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت آپ نماز پڑھو، یا پھر غروب ہو رہا ہے اس وقت آپ نماز شروع کر دو، ایسا نہ کرو۔ اب اس میں واضح طور پہ نا کہ بھئی آپ عصر کی نماز کے بعد نماز نہ پڑھیں یا صبح کی نماز کے بعد نماز نہ پڑھیں۔ اب میرے حساب سے جیسا کہ میں نے کیا کہتے ہیں موٹا موٹا یہ دیکھا ہے تو اس کی یہ دلالت اس پہ نہیں ہے۔ اب شرح تو میں نے کوئی نہیں دیکھی کوئی خاص، یہ آپ چیک کریں اپنی جو آپ کے پاس شروحات ہیں کہ وہ اس پر کیا لکھتے ہیں، اس حدیث کی دلالت باب پر کتنی ہے۔ اچھا، اوپر جو انہوں نے حاشیے میں جو بات کر دی ہے وہ الگ ہے، وہ انہوں نے بات کی ہے اس حدیث کے مطابق کہ سورج کے طلوع اور غروب ہوتے وقت جو ہے نا وہ نماز نہ پڑھو۔ تو بھئی عموماً یہ تو کہا جاتا ہے کہ 3 وقت ہیں، جب سورج ڈھل رہا ہو، زوال کے وقت دوپہر کو، اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، سورج طلوع ہوتے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، غروب ہوتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری اس کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ سورج اگر ڈھل رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے، کرمانی نے کہا ھذا ہوا دلیل مالک، یہ امام مالک کی دلیل ہے، حیث قال، اس طرح کہ انہوں نے کہا لا باس بصلاۃ عند استواء الشمس، سورج کے استواء کے وقت جب سورج برابر ہوتا ہے، سر کے اوپر ہوتا ہے، اس نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی نے کہا صلاۃ عند الاستواء مکروہ ہے، لما ثبت انہ صلی اللہ علیہ وسلم کریہ الصلاۃ نصف النہار الی یوم الجمعہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے ناپسند کیا ہے آدھے دن کو، دن کے نصف میں نماز پڑھنے کو، الی یوم الجمعہ، سوائے جمعے کے دن کے۔ انتہا، اینی نہ قلت، میں کہتا ہوں لم یثبت ذالک، یہ بات ثابت نہیں ہے، فإن الحدیث فی غریب، حدیث اس میں جو ہے وہ غریب ہے۔ تو بہرحال جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں نے آپ سے کر دی ہے، اب آپ جو ہے مزید اس پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ باب ما یصلی بعد العصر من الفوائد ونحوها، اس کا بیان کہ آدمی نماز پڑھے گا عصر کے بعد فوت شدہ نمازوں میں سے اور اس طرح کی جو اور نمازیں ہیں، یعنی ان کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، جنازے کی نماز ہے یا کیا کہتے ہیں اس طرح کی کوئی اور مسجد میں بندہ چلا جاتا ہے تو اس طرح کی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اب اوپر کیا باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ باب من، اس کا بیان جس نے نماز کو مکروہ نہیں سمجھا مگر عصر کے بعد، مطلب یہ ہے کہ عصر اور فجر کے بعد آپ نے نماز نہیں پڑھنی، لیکن یہاں پہ یہ باب قائم کیا یہ بتانے کے لیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بالکل کوئی نماز ہی نہیں پڑھنی، کوئی وجہ بھی ہو پھر بھی نماز نہیں پڑھنی، بھی عصر کے بعد نماز پڑھ لی، جنازے کا ٹائم ہے، بھی نہیں ہم نہیں پڑھیں گے، بھی ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے تو جنازہ پہلے آپ پڑھتے ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یا کوئی نماز رہ گئی ہے تو ٹھیک ہے، فوت شدہ نماز ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ پابندی جو ہے نا وہ کلی پابندی نہیں ہے،
وہ یہ کہ عام نوافل وغیرہ نہیں پڑھنے، ہاں کوئی وجہ ہو، ریزن ہو تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ وکالہ قریب عن ام سلمہ، ام سلمہ سے قریب نے بیان کیا، صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد العصر رکعتین، اللہ کے نبی نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اور آپ نے کہا شاغلنی ناس من عبد القیسی، عبد القیس کے لوگوں نے مجھے مصروف کر دیا تھا، ان رکعتین بعد ظہری، ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے سے، تو لہذا اس لیے میں وہ عصر کے بعد پڑھ رہا ہوں، اور پھر وہ ہمیشہ آپ جو ہے وہ پڑھتے رہے۔ تو آپ چونکہ جو نماز پڑھتے تھے وہ اس کے اوپر پابندی کرتے تھے، تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ نے اس کو پڑھا، اور بعد میں بھی آپ اس کو جو ہے نا وہ جاری رکھا اس کو۔ چلیں پڑھیں۔ اگرچہ اس پہ بھی جو ہے نا وہ بیان جو ہے وہ مختلف ہیں، اس پہ آپ تفصیلاً دیکھ لیں گے کہ بھئی یہ جو ہے نا آپ نے ہمیشہ پڑھی، بعد نے کہا کہ آپ نے نہیں ایسے پڑھی۔ ادھر حاشیے میں بھی شاید انہوں نے کچھ لکھا ہوگا، آپ پڑھیں، میں دیکھتا ہوں حاشیے کو، پڑھیں حدیث پڑھیں۔ قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت والذي ذهب به تركهما حتى لقي الله وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني الركعتين بعد العصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته۔ اچھا، انہوں نے جو بات لکھی ہوئی ہے نا آگے پیچھے بات کرتے ہوئے وہ سارا نمبر 3 حاشیے میں وہ کہتے ہیں، نمبر 3 حاشیہ پڑھ رہا ہوں بھائی، کرمانی نے کہا والجواب ہوا صحیح، اور جواب جو درست بات بھئی ان نہی قول، آپ نے منع کرنا جو ہے یہ آپ کا قول ہے، والصلاۃ فعل، اور آپ کا نماز پڑھنا یہ فعل ہے، والقول والفعل اذا تعارضا یقدم القول ویعمل به، جب قول اور فعل متعارض ہوں تو آپ کے قول کو مقدم رکھا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ آپ نے ہمیں ہدایات دی ہیں اور آپ نے کہا کہ تم ایسا کرو ایسا نہ کرو، تو لہذا ہم آپ کی ہدایات کے مطابق چلیں گے۔ قال محی السنت فعلہ اول مرۃ قضاء، پہلی دفعہ آپ نے یہ کام کیا قضا کرتے ہوئے، یعنی آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، ثم اثبتہ، پھر آپ نے اس کو ثابت رکھا، وکان مخصوصا بالمواظبۃ علی ما فعلہ مرۃ انتہا، اور یہ خاص ہے آپ کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ کرتے تھے اس پہ جو آپ ایک ہی دفعہ کام کرتے تھے آپ اس کو بار بار کرتے رہتے تھے، انتہا، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ چلیں، عائشہ نے کہا انہ سمع عائشہ تھا، انہوں نے سنا عائشہ سے، کون کہہ رہے ہیں؟ حدثنی ابی عبد الواحد بن ایمن بیان کر رہے ہیں، انہوں نے کہا والذی ذہب بہ، قسم ذات کی جو اس کو لے گئی، جو پیغمبر کو جو لے گئی، ما ترکہما، آپ نے ان کو نہیں چھوڑا، حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ آپ اللہ کو ملیں، وما لقی اللہ۔ اچھا وہی بات ہے نا پیچھے جو میں نے ضمن میں بات کی تھی کہ آپ نے 2 رکعتیں فوت شدہ جو ہیں وہ پڑھی بھائی، وہ اس میں انہوں نے ادھر اس کے اوپر حاشیہ لگایا ہوا ہے، وہ بات وہی اب ادھر واضح آ گئی ہے نا، اوپر باب کے اندر بھی تھی، ما ترکہما، آپ نے نہیں چھوڑا ان کو، حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ آپ اللہ کو ملیں، وما لقی اللہ، اور آپ اللہ کو نہیں ملیں، حتی ثقل عن الصلاۃ، یہاں تک کہ آپ نماز سے بوجھل ہو گئے، وکان یصلی کثیرا من صلاۃ قائدا، اور آپ نماز پڑھتے تھے اپنی نماز میں سے کافی زیادہ قائداً، اس حال میں کہ آپ بیٹھنے والے ہوتے، ٹھیک ہے، تانی الرکعتین بعد العصر، وہ مراد لے رہے ہیں عصر کے بعد 2 رکعتیں، وکان نبی یصلیہما، اور اللہ کے نبی وہ نماز 2 رکعتیں پڑھتی تھیں، ولا یصلیہما فی المسجد، اور میرے خیال آگے والی جو بات کی ہے نا، یہ کسی نے اعتراض کیا ہوگا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، تو وہ کہہ رہے آگے وہ کہہ رہی ہیں ولا یصلیہما فی المسجد، اور مسجد میں نماز نہیں پڑھتی تھیں، مخافتاً، اس بات کے ڈر سے کہ یسقل علی امتی، یہ چیز امت پہ گراں ہوگی، وکان یحب ما یخفف عنہم، اور آپ پسند کرتے تھے کہ آپ کی امت سے یا ان لوگوں سے تخفیف کی جائے، ان لوگوں سے تخفیف کی جائے۔ اس پر بھی بعض نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ تو حضرت عائشہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ گھر میں آپ ہر روز پڑھتے تھے، ان کی باری تو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چند دنوں کے بعد آتی تھی، تو بھئی عصر کے بعد سب بیویوں کے بعد چکر لگاتے ہوں گے نا، جاتے ہوں گے، اور ہیلو ہائے کرنے کے لیے جاتے ہوں گے نا، تو حضرت عائشہ کے پاس سب سے پہلے جاتے ہوں گے تو ادھر وہ پڑھ لیتے ہوں گے۔ چلیں، قال اخبرني ابي قال عائشة رضي الله عنها ابن اختي ما ترك وہی بات ہے، عائشہ نے کہا ابن اختی، او میرے بہن کے بیٹے بھتیجے بھانجے، ما ترک نبی، اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑی، السجدتین، 2 رکعتیں، 2 سجدے 2 رکعتیں، بعد عصر کے بعد اندی میرے پاس کتو کبھی بھی۔ چلیں، عائشہ نے کہا رکعتان لم یکن رسول اللہ یدعہما سرا ولا علانیۃ،
اللہ کے نبی نہیں چھوڑتے تھے دو رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نہیں چھوڑتے تھے ان کو سرن ولا علانیتاً، پوشیدگی میں بھی ولا علانیتاً اور ظاہر میں بھی۔ اب اس میں یہاں پہ پھر مسئلہ بنے گا کہ بھئی اوپر کہہ دیا کہ وہ گھر میں پڑھتے تھے، اور یہاں یہ کہ سرن ولا علانیتاً، پوشیدگی اور ظاہر، ان لوگوں کے سامنے بھی اور جب سامنے نہ ہوتے تب بھی۔ یہ مطلب یہاں معاملہ پریشان کن ہے۔ یہاں پہ آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی تجویز جو ہے نا وہ کرنی پڑے گی۔ رکعتان قبل صلاۃ صبح، یا پھر دونوں روایات میں سے ایک کو لینا پڑے گا، 2 رکھتے ہیں صبح کی نماز سے پہلے اور 2 رکھتے ہیں عصر کے بعد۔ چلیں آگے پھر وہی بات ہے، رأیت الاسود ابو مسروق شہید علی عائشہ، عائشہ کے بعد موجود تھے، میں نے دیکھا، عائشہ نے کہا ما کان نبی یاتینی فی یوم بعد العصر الا صلی رکعتین، اللہ کے نبی میرے پاس نہیں آتے کسی بھی دن عصر کے بعد مگر آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میرے پاس آتے تھے، لیکن جو باقی میرا خیال ہے اور جو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں وہ بیان نہیں کرتی اس پہ۔ چلیں باب التبکیر بالصلاۃ فی یوم غیب، نماز جلدی پڑھنا فی یوم غیم، بادل کے دن میں۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بادل شادر ہے تو جو آپ نماز ہے آپ کوشش کریں جیسے ہی آپ کو لوگے نماز کا ٹائم ہو گیا فوراً پڑھ لیں۔ اب یہ نہیں کہ بھئی ابھی دن واضح ہوتا ہے، دن صاف ہوتا ہے تو پھر ہم جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہیں، اب یہ نہ ہو دن صاف کے چکر میں نماز کا جو ٹائم ہے وہ گزر جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے نماز جلدی پڑھنا کے وقت سے پہلے پڑھ لیں، مطلب جیسے ہی وقت ہو تو پھر آپ یہ نہ انتظار کریں کہ بھئی بادل ختم ہوگا تو پھر یہ بارش ہوتی ہے، یعنی یہ کیا حساب کتاب ہے، اس انتظار میں نہ رہیں۔ چلیں قال كنا مع عبيدة في يوم ذي غيم فقال بكر، انہوں نے بھی یہ لکھا ہوا ہے نمبر 4 میں، ای المبادرۃ والاسراع الیہا فی یوم غیم خوفا من خروج وقت۔ چلیں قال كنا مع عبيدة في يوم ذي غيم فقال بكر، ہم بریدہ کے ساتھ تھے فی یوم ذی غیم، ایک ایسے دن میں جو بادل والا تھا، تو انہوں نے کہا بکروا بصلاۃ، نماز جلدی پڑھو۔ فإن نبی قال، اللہ کے نبی نے کہا من ترک صلاۃ العصر، جس نے عصر کی نماز ترک کر دی حبط عمل، اس کا عمل یہ وہ ضائع ہو گیا۔ باب الاذان بعد ذهاب الوقت، وقت کے جانے کے بعد اذان کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے اگر کوئی ایسی سچویشن ہے یہاں پہ لوگ ہیں وہ جماعت سے رہ گئے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ اذان جو ہے وہ دے دیں، اور اذان دے کے جیسے عام حالات میں اذان دی جاتی ہے اور اقامت کہی جاتی ہے، پھر نماز جو ہے باجماعت ادا کی جاتی ہے، تو آپ باجماعت ادا جو ہے وہ کریں اور اذان بھی جو ہے وہ دے دیں۔ یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ نیچے جو سچویشن ہے وہ دیکھ لیں کہ اصحاب رسول کہیں باہر ہیں، وہ گئے ہوئے ہیں اور اکٹھے سارے کے سارے سو گئے، اکٹھے انہوں نے نماز پڑھنی تھی، اور انہوں نے ویسے بھی مطلب جو ہے نا عام احوال میں بھی میرا خیال ہے اس کا ذکر بھی آتا ہے، اذان دینے کا سفر میں بھی اذان دیتے ہوں گے اور اقامت، تو چونکہ جیسے صورتحال رہ گئی تھی تو اسی کو ہی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ریپیٹ کیا گیا، یا اسی کو ہی صورت کو دوبارہ جو ہے نا وہ اپنایا گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ باب الاذان بعد ذهاب الوقت، وقت کے جانے کے بعد اذان کا بیان۔ ایک بندہ ستا رہ گیا، ان چاچا پھیکا ستا رہ گیا جناب، اور زور کا ٹائم گزر گیا، ٹھیک ہے، یا صبح کا ٹائم گزر گیا، 7 بجے اٹھے ہیں، وہ جا کے اذان دے دے باب الاذان بعد ذهاب الوقت، پھر 8 بجے بوٹا اٹھے، وہ بھی ٹرپو پہ بھی حدیث کے اندر آ گیا ہے باب الاذان بعد ذهاب الوقت، سارا پنڈ پریشان ہو جائے بھی یہ کڑیاں دانا شروع ہو گئی ہیں، سمجھ آئیے؟ ہاں جی، تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا اس طرح کی سچویشن ہو، یا جیسے مدرسہ میں فرض کیے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک سوسائٹی ہے، ایک معاشرہ، ایک جماعت ہے، تو مدرسوں میں عموماً جو مدرسے جو ہے نا وہ سیپریٹ ہوتے ہیں، عموماً اس طرح کے بھی ہوتے ہیں بھائی، بعض ہوتے ہیں جیسے عوام الناس وہاں پہ کم جاتی ہے، عموماً وہاں پہ نا طالب علم ہی ہوتے ہیں، تو اس طرح کی اگر صورتحال ہے، یا جو آپ کہیں ٹور پہ کہیں جا رہے ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے نا آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ پڑھیں عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم، اگر آپ نے اذان دینی ہے، چاچا پھیکا کہتا ہے نہیں میں نے اذان دینی ہے، بوٹا کہتا ہے میں نے بھی اذان دینی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ ویسے کھڑے ہو کے اذان دے دیں، پھر
آرام نال اذان دے لینا. اگر سنت میں عمل کرنا ہے نا تو مناسب آواز سے کھڑے ہو کے وہاں پہ اذان دے کے پھر نماز پڑھ لیں. چلیں جی. ہم اللہ کے نبی کے ساتھ چلے ایک رات. فقال بعض القوم، کچھ لوگوں نے کہا، لو ارست بنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں پڑھاؤ کروا دیں تو. رات کا آخر ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ پڑھاؤ کر لیں یا کروا دیں تو کتنا اچھا ہو، بڑے تھک گئے. آپ نے کہا خاف مجھے ڈر ہے ان تناموا عن الصلاۃ کہ تم نماز سے سو جاؤ گے. بلال نے کہا انا اوقظکم، میں آپ کو بیدار کروں گا تم سب کو. فسجدوا، وہ لیٹ گئے. واسند بلال ظہرہ الی راحلتی، اور بلال نے اپنی پیٹھ اپنی سواری کی طرف لگائی. فغلبته عیناہ، اس کی آنکھیں اس پہ غالب آ گئیں. فنام، وہ سو گئے. فاستيقظ النبی، اللہ کے نبی بیدار ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. وقد طلع حاجب الشمس، جب کہ سورج کا کنارہ جو ہے وہ طلوع ہو چکا تھا. آپ نے کہا یا بلال این ما قلت، کہاں گئی وہ بات جو تو نے کہی تھی؟ ہاں اور تو دھیان رکھنا سی، تو آپ ستا پہ. تو انہوں نے کہا ماحول کیا تھا لیا نومت مثل وقت، مجھ پر نہیں ڈالے گی نیند اس جیسی کبھی. انہوں نے کہا مجھے کبھی اتنی نیند آئی نہیں جتنی آج آ گئی ہے. آپ نے کہا ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء، اللہ تعالیٰ نے تمہاری روحوں کو قبض کیا جب اس نے چاہا. وردہا علیکم، اور اس نے لٹا دیا اس کو تم پر حین شاء جب چاہا. یا بلال، اے بلال، کم کھڑا ہو فاذن بالناس بالصلاۃ، لوگوں میں نماز کا اعلان کر، اذان دے دے. فتوضا، پھر آپ نے وضو کیا. فلما ارتفع الشمس، پھر جب سورج بلند ہوا، وابیضت، اور وہ سفید ہو گیا. قام، آپ کھڑے ہوئے. فصلی، آپ نے نماز پڑھی اور لوگوں کو نماز پڑھائی. چلیں اس کا بیان، جس نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، لوگوں کو نماز پڑھائی با جماعت بعد ذہاب الوقت، وقت کے جانے کے بعد. وہی بات ہے نا، اگر چند لوگ رہ گئے اور وقت جو ہے وہ نکل گئے تو آپ با جماعت جو ہے وہ نماز پڑھ لیں، اچھی بات ہے. چلیں بڑی مشہور حدیث، عمر بن خطاب آ گئے خندق کے دن، بعد ما غربت الشمس، بعد اس کے سورج غروب ہو چکا تھا. بھئی کھڑکیاں بند ہیں، آوازیں آ رہی ہیں. فجعل، وہ شروع ہے یسب کفار قریش کے کافروں کو یسب گالیاں دے رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما کہ تو اصلی العصر، میں قریب نہیں تھا کہ عصر کی نماز پڑھتا. حتی قعدت الشمس، یہاں تک کہ سورج قریب تھا، تغرب، غروب ہو جاتا. اللہ کے نبی نے کہا مطلب یہ اچھا پڑھنے میں ویسے اس کا یہ معنی سمجھ آتا ہے کہ یہاں تک کہ قریب تک سورج غروب ہو جاتا، یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے میں نے عصر کی نماز ویسے پڑھی ہے، لیکن میری نماز جو ہے وہ فوت ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اوپر حاشیہ کیا لکھا ہوا میں بھی آپ کو سناتا ہوں پڑھ کے. اللہ کے نبی نے کہا واللہ ما صلیتھا، مطلب ویسے اس کا مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے نماز ان کی لیٹ ہوئی اور وہ پڑھ کے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا واللہ ما صلیتھا، میں نے تو نماز پڑھی نہیں. فقمنا الی بطحان، پھر ہم کھڑے ہوئے بطحان وادی کی طرف. فتوضا للصلاۃ، پھر آپ نے وضو کیا نماز کی. وتوضأنا لها، ہم نے وضو کیا. فصلی العصر بعد ما غربت الشمس. ٹھیک ہے. اب اچھا وتوضأنا لها فصلی العصر، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی. بعد ما غربت الشمس، سورج کے غروب ہونے کے بعد. ثم صلی بعدها المغرب، پھر آپ نے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی. اب اس میں یہ دیکھیں حاشیے میں کیا کہہ رہے ہیں. نمبر 1 کہتے ہیں اعلم ان قعدہ اذا دخل علیہ النفی، جب قعدہ پر نفی آتی ہے نا، اس میں 3 مذہب ہیں نحویوں کے. اوپر ہے نا ما کت اصلی، قریب میں نہیں تھا. قریب میں نہیں تھا کہ کیا مطلب ہے؟ آپ نے کام کر لیا یا کام نہیں کیا، یا کیا حساب کتاب ہے؟ کہتے ہیں اصحھا انہا کالا فعلی، یہ بھی عام فعلوں کی طرح ہے. اذا تجردت من النفی، جب وہ نفی سے خالی ہوتے ہیں. کانا معنی اثباتاً، تو ان کا معنی اثبات والا ہوتا ہے. موٹی سی بات ہے. ضربہ کا معنی کیا ہے؟ مارا کہ نہیں مارا، مارا، اثبات والا. وَإِن دَخَلَ عَلَيْهَا نَفْيٌ، اور اگر ان پر نفی، حرف نفی یا کوئی بھی داخل ہوتا ہے تو کانا معنی نفی، تو ان کا معنی نفی ہوتا ہے. لِأَنَّ قَوْلَكَ قَعَدَ زَيْدٌ يَقُومُ، قریب تھا کہ زید کھڑا ہو جاتا، اس کا معنی، اس کا مطلب ہے اثبات قرب القیام، قرب قیام کو ثابت کرنا. لا اثبات نفس القیام، نہ کہ نفس قیام کو. اور کھڑا ہون لگا سی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھڑا ہو گیا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ یس.
کرمانی نے کہا فین قلت ظاہر یقتضی ان عمر، اگر تو کہے گا اس کا تو ظاہر تقاضا کر رہا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بات کی تھی کہ بھئی یہ سمجھ کے کیا بات سمجھ آ رہی ہے یہ پڑھ کے کہ اس کا تو تقاضا کر رہا ہے عمر نے نماز پڑھ لی صلاح، یہ غلط لکھا ہوا ہے قبل الغروب، غروب سے پہلے، قلت میں کہتا ہوں لا نسلم، ہم نہیں تسلیم کرتے، بل یقتضی، بلکہ یہ عبارت تقاضا کر رہی ہے ان قیدودتہ کانت عند قیدودتہا، چنگا لکھیا نے قادہ یقیدو، ہاں قادہ یقادو پہ کیا ہے قیدودت پتہ نہیں کہ تو کر لینا اس کا قریب ہونا، بھئی بندے کا قریب ہونا، یہ اور بندے کا قریب ہونا کہتے ہیں وہ تھا ان دا قیدودتہا، سورہ کے قریب ہوتے وقت، ولا یلزم، سورہ کے غروب ہونے کے قریب ہوتے وقت، ولا یلزم من وقوع الصلاۃ فیہا، اور اس سے لازم نہیں آتا نماز کا واقعہ ہونا بھی اس میں، بل یلزم اللہ یقع الصلاۃ فیہا، بلکہ اس سے یہ لازم ہے کہ نماز وقت کے اندر واقعہ نہیں ہوئی، کیونکہ سورہ غروب ہونے کے قریب وہ پہنچ گئے تھے، جب وہ قریب پہنچ گئے تھے فارغ ہوئے اور سورہ غروب ہونے ہی لگا تھا، اب وہ نماز وقت کے اندر کیسے انہوں نے پڑھ لی؟ اذ حاصل ہو، کیونکہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ما صلیت حتی غربت الشمس، یعنی پیچھے والی حضرت عمر کی بات کا بھی یہی مطلب ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا، ٹھیک ہے چلیں۔ اچھا اب اس میں وہ آگے ایک اور بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی فین قلت کیف دل الحدیث والجماعت، ادھر با جماعت حدیث کا ذکر کدھر آ گیا، ادھر تو آیا ہی نہیں ہے، قلت میں کہوں گا اما ان البخاری استفاد من نفس الحدیث الذی ھذا مختصر، یا تو امام بخاری نے یہ چیز لی ہے نفس حدیث سے جس کا یہ اختصار ہے، وہ جو لمبی حدیث ہے نا اس میں، و اما من اجراء الراوی الفائتہ التي هي العصر والحاضرہ التي هي المغرب مجرا واحدا اذ لا شک ان المغرب كان بالجماعت لما هو معلوم من عادته، سمجھ آ رہی؟ کہتے ہیں یا تو یہ کہ پھر یہ حدیث مختصر اس میں ذکر نہیں ہے، یا پھر اس لیے کہ جو نماز فوت ہوگی اس کو جو نماز کا وقت ہے اس کے ساتھ ملا ہے، اب ظاہر بات ہے مغرب کا ٹائم ہے، اب اس کو سب لوگ موجود ہیں تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے نا، تو جب وہ جماعت کے ساتھ پڑھی تو یہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے ضمن میں یہ لے کر آ گئے۔ چلیں اچھا آگے ایک نئی بات بھی کر دی ہے، آگے ایک اور گل کہتے ہیں ولا یجوز تاخیر الیوم، ہاں وذالک قبل نزول صلاۃ الخوف، کہتے ہیں صلاۃ خوف کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، آج ایسے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، بل یصلی صلاۃ الخوف، بلکہ آدمی جو ہے وہ صلاۃ خوف پڑھے گا، آدمی آج کل کیا پڑھے گا؟ صلاۃ خوف، جیسے ممکن ہو ویسے نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے، آپ لڑائی کر رہے ہو اور آپ نے بندوقیں پکڑی ہوئی ہیں، آپ گولیاں چلا رہے ہو اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ دے رہے ہو، صحیح؟ یس چلیں بڑھیں۔ جو بھول گیا نماز فلیصلی، چاہیے کہ پڑھے اذا ذکر، جب اس کو یاد آ جائے، ولا یعید الا تلک الصلاۃ، اور وہ نہ دہرائے مگر وہی نماز، اور وہ نہ دہرائے مگر، بعض لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے اگر آپ نے نماز چھوڑ دی ہے نا تو اس وقت بھی پڑھنی ہے، ہاں اب کیونکہ اس کا نماز کا محل تھا، ایک خاص ٹائم تھا، بھائی ٹائم تھا نا، آج کی نماز جو ہے آج کے مخصوص ٹائم کے اندر اندر پڑھنے والی ہے، تو اگلے دن اسی وقت پھر دوبارہ پڑھنی ہے، کہتے ہیں یہ کوئی چکر نہیں ہے، ایک ہی دفعہ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ ابراہیم نے کہا من ترک صلاۃ واحدۃ 20 سنۃ، جس نے ایک نماز چھوڑی 20 سال، لم یعید الا تلک الصلاۃ الواحدہ، وہ نہیں دہرائے گا مگر وہی ایک نماز ہی، ایک نماز یاد آ گئی 20 سال، او ہو یار آج سے 20 سال پہلے جب ہم گئے تھے نا، ہاں کدھر مینار پاکستان کی سیر کرنے، او ہو لنڈے بازار میں ہم چلے گئے تھے، وہ نماز ہماری تو رہ گئی تھی، 20 سال کے بعد خیال آ گیا تو پھر وہ نماز وہ پڑھ لے، ایک ہی نماز۔ چلیں انس بن مالک سے مروی ہے، واللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر، جو کوئی نماز بھول گیا چاہیے کہ وہ نماز پڑھے جب اس کو یاد آ جائے، لا کفارۃ لہ الا ذالک، اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں مگر یہی، یہ نہیں کہ اینے پیسے مولوی صاحب نے جمع کرا دے ہوں،
اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو لذکری، میری یاد کے وقت، جب میری یاد ہے۔ موسیٰ نے کہا، امام نے کہا، سمعت یقول بعد اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری بھی لذکرا بھی اس کو پڑھا گیا ہے لذکرا، تو میرا خیال یہ کہ لذکرا بتانے کے لیے یا دوبارہ آگے لے کر آگے کہ میں نے سنا وہ کہتے تھے بعد اقیم الصلاۃ، بعد اس کے بعد، یعنی پہلے اقیم الصلاۃ لذکری پھر بعد میں اقیم الصلاۃ لذکرا، یہ بھی پڑھا گیا ہے یاد کے وقت، یعنی نماز کی یاد کے وقت نماز قائم کرو۔ حبان نے کہا حدثنا حمام قال حدثنا قتادہ قال حدثنا انس عن النبی نحوہ۔ چلیں باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى۔ نمازوں کی قضائی کا بیان، الاولا فلولا، جو پہلے رہ گئی پھر اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ، مطلب یہ ہے کہ اگر نمازیں چند بندے کی رہ گئی ہیں تو ترتیب کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھا جائے گا جیسے جیسے وہ آپ کی رہ گئی ہیں۔ ویسے اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، اور امام بخاری جو ہے وہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بھئی آپ نے ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، جس ترتیب کے ساتھ وہ نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں۔ چلیں استدلال کیا، وہ نیچے حدیث آ رہی ہے۔ جابر نے کہا جعل عمر یوم الخندق، عمر شروع ہوئے خندق والے دن یسب کفارم، اب ان کفار کو، قریش کے کفار کو گالیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے ماقت صلی اللہ صلاۃ غربت الشمس قال فنزلنا بطحان، آبادی بطحان میں اترے، فصلی بعد ما غربت الشمس ثم صلی المغرب، آپ نے سورج کے غروب ہونے کے بعد نماز پڑھی عصر کی، ثم صلی المغرب، پھر مغرب کی نماز جو ہے وہ پڑھی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی مغرب کا ٹائم تو شارٹ ہوتا ہے بہت، تو اگر ہم نے مغرب کی نماز بعد میں پڑھتے ہیں، یہ نہ کہ ہم عصر کی نماز پڑھیں گے تو مغرب کی نماز کا ٹائم نکلنے والا ہو جائے۔ آپ نے نہیں، آپ نے پہلے عصر کی نماز پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ چلیں باب ما یکرہ من الثمر بعد العشاء، عشاء کے بعد قصے کہانیاں مکروہ ہیں، اس کا بیان۔ باب ما یکرہ، اس بات کا بیان کہ ناپسند کیا جاتا ہے من الثمر، بات چیت کرنا، بعد العشاء، عشاء کے بعد، ٹھیک ہے۔ ثمر کہتے ہیں قصے کہانیاں سنانا، وہ لوگ تھے نا تو وہ رات کو کیا ہوتا، جب سب کام شام سے فارغ ہوئے، کھانا شانا کھا کے بیٹھ گئے تو جناب قصے کہانیاں سنا رہے ہیں۔ مجھے بھی یاد ہے جب میں چھوٹا تھا گاؤں میں، تو ہمارے ایک وہ بابا جی تھے، مجھے تو ان کا بھی نام شام بھی بھول گیا، وہ گھر میں آ جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ آ کے نا یہ شاہ برام دا قصہ ہے، تو میں ان سے بھی قصے سنتا رہتا تھا، میں خوش ہوتا تھا۔ وہ پتہ نہیں کبھی کبوتر والا قصہ سناتے تھے، کبھی کوئی اور سناتے تھے، تو آپ نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر لوگ قصے کہانیاں سنیں گے وہ کبھی قصہ لمبا بھی ہو جاتا ہے نا، کہانی لمبی ہو جاتی ہے، اب وہ کیا ہوگا، رات کو لیٹ سوئیں گے، صبح اٹھا نہیں جائے گا، اور یہ ویسے بھی فضول کام ہے، غیر مفید کام ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ نے بات چیت کرنی ہے، مفید بات چیت ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اور آپ سونے کا ٹائم ہے، آپ فضولیات میں لگے ہوئے ہو تو یہ اچھا نہیں ہے۔ آج کل آپ اس کے متبادل کہہ رہے جو فضول ہم کام کرتے ہیں جی، عشاء کے بعد ہم ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، ہاں فیس بک دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی فضولیات چیزیں۔ ہاں اگر کوئی مفید کام ہے اس میں تو پھر جو ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ آگے یہ لفظ ہے جو سامر کا لفظ ہے، من السامری، یہ سمر سے لیا گیا ہے، السامر کا لفظ ہے۔ کہتے ہیں قرآن مجید میں نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے اراد بھی تفسیر قول تعالیٰ سامرا تاجرون، تو اس میں یہ سامر والجمیع السمار، جو جمع سمار آتی ہے، مطلب یہ کہ سامر لفظ مفرد ہے اور جمع اس کی سمار ہے۔ سامر کہتے ہیں بات چیت کرنے والا، اس کی جمع سمار ہے۔ وسامر ہا ہونا فی موضع الجمیع، قرآن مجید میں جو سامر کا لفظ ہے نیچے بھی لکھا ہوا ہے فی قول تعالیٰ سامرا تاجرون، تو اس میں بھی سامر ہاؤنا فی موضع الجمیع جمع کی جگہ میں ہے، مطلب سامر کے جو لفظ جمع کے طور پہ آ رہا ہے۔ ویسے سامر مفرد ہے، اس کی جمع سمار آتی ہے، لیکن سامر جمع کے معنی میں بھی آتا ہے۔ چلیں قال حدثنا ابو المنهال قال انطلقت مع ابي برزة الاسلمي قال له ابي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الاولى۔ میں چلا، ابو المنہال نے کہا ماں ابی اپنے باپ کے ساتھ الی ابی برزۃ الاسلمی، ابو برزہ اسلمی کے طرف، ان سے میرے باپ نے کہا حدیثنا، ہمیں بیان کر کیف کان رسول اللہ یصلی المکتوبہ، اللہ کے نبی فرض نماز کیسے پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا کان یصلی الحجیرہ،
وہی التی تدعونا الاولیٰ، اور وہ دوپہر کی نماز، یہ وہ نماز ہے جس کو تم پہلی نماز کہتے ہو، دن کو پہلی نماز۔ حین تدحض الشمس، جب سورج ڈھلتا اس وقت نماز پڑھتے تھے۔ ویصلی العصر، اور عصر کی نماز پڑھتے تھے۔ ثم یرجع احدنا الی اہلہ، پھر ہم میں سے ایک اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا۔ فی اقصی المدینہ، مدینہ کے انتہائی کیا کہتے ہیں کونے میں، آخری علاقے میں۔ تو والشمس حیۃ، اس حال میں کہ سورج زندہ ہوتا، یعنی سورج جو ہے ابھی چمک رہا ہوتا۔ ونسیت ما قال فی المغرب، اور میں بھول گیا مغرب کے بارے میں انہوں نے کیا بات کی۔ انہوں نے کہا وکان یستحب ان یؤخر العشاء، اور اللہ نبی پسند کرتے تھے کہ آپ عشاء کو دیر سے پڑھیں، ٹائم ہونے کے بعد فوراً نہ پڑھیں، کچھ دیر سے پڑھیں۔ تفصیل ہم نے پیچھے پڑھ لی۔ اور انہوں نے کہا وکان یکرہ النوم قبلہ، اور وہ عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، والحدیث بعد، اور عشاء کے بعد بات چیت کو۔ پیچھے بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی، ریزن میں نے آپ کو بیان کر دی تھی۔ وکان ینفطر من صلاۃ الغداۃ حین یعرف احدنا جلیسہ، اور آپ صبح کی نماز سے پھرتے ہیں جب ہم میں سے کوئی اپنے ہم نشین ساتھ بیٹھے ہوئے، جلیس ساتھ بیٹھے ہوئے کو پہچان لیتا، یعنی اتنا جو ہے نا وہ دن جو ہے وہ ہو چکا ہوتا، دن چڑھ چکا ہوتا۔ وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، اور آپ 60 سے لے کے 100 تک آیات جو ہیں وہ آپ پڑھتے تھے۔ چلیں، تو اس میں آ گیا ہے نا وَكَانَ يَقْرَأُ النَّوْمَ قَبْلَ وَالْحَدِيثَ بَعْدَ۔ تو امام بخاری یہ حدیث لے کر آ گئے، یہاں پہ کس سے کہانیاں بات نہیں ہو رہی۔ الحدیث، یہ جو حدیث ہے بات چیت کرنا، وہ اس طرح کی بات چیت ہے، یہ نہیں کہ شاد با جناب سارے گونگے بن جاؤ، یہ نہیں ہے۔ ہاں، کوئی بندہ آگے سے پوچھے اوے فلاں چیز، اگر چپ، اللہ کے نبی نے کہا والحدیث بعد، عشاء کے بعد بات نہیں کرنی۔ ہاں، لکھ کے میرے نال تو گل کر ہونا، یہ اشاریاں شاد با سارے گونگے سویر تک۔ چلو آگے باب قائم کر دیا، بات چیت کرنا فی الفقہ، فقہ کے بارے میں، سمجھ کے بارے میں، شریعت کی سمجھ اور خیر کے بارے میں، بعد العشاء، عشاء کے بعد، اس کا بیان۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ ہاں جی، امام بخاری نے باب قائم کیا کہ اس طرح کی بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اور نیچے وہ حدیث لے کر آگے دیکھیں، اللہ کے نبی خود باتیں کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا بات کرنا، وہ بات کرنے سے اس طرح کی بات کرنا مراد ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں بات کرنا، اس کے بعد یہ نہیں کسی کہانیاں وغیرہ جو ہے نا وہ بیان کرنا۔ اس طرح کی جو خاص میٹنگ لوگ کرتے تھے، بیٹھ کے لوگ کرتے تھے، وہ ان کے اوپر پابندی ہے۔ پڑھیں جی۔ قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وأتى علينا حتى قربنا من وقت قيامه قال دعنا جيراننا ہمیں غورہ بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا انتظرنا الحسن، ہم نے حسن کا انتظار کیا، وراسا علینا، اور انہوں نے ہم پر تاخیر کر دی۔ راسا کا معنی میرا خیال یہی ہے، حتیٰ قربنا، یہاں تک کہ ہم قریب ہو گئے، من وقت قیام۔ اچھا ویسے میں نے لغت میں اس کا معنی دیکھا نہیں ہے، تو میں نے یہ نا سیاق و سباق سے یہ میں نے کر رہا ہوں، وراسا لینا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، آپ چیک کریے گا۔ حتیٰ قربنا من وقت قیام، یہاں تک کہ ہم قریب پہنچے وہاں سے، یعنی ان کے مجلس سے کھڑے ہونے کے وقت سے قریب ہم ہو گئے، یعنی جانے کا ٹائم ہو گیا، فجا پھر وہ آ گیا۔ انہوں نے کہا آگے ریزن بیان کی کہ میں جناب لیٹ کیوں آیا ہوں۔ دعانا جیراننا ہاولائی، ہمارے ان پڑوسیوں نے ہمیں بلا لیا تھا، تو میں وہاں چلا گیا تھا، وہاں کوئی مسئلہ تھا اس لیے۔ پھر انہوں نے کہا، انس بن مالک نے کہا، نظرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی کا انتظار کیا، ذات لیلۃ، ایک رات، حتیٰ کان شطر اللیل یبلغ، یہاں تک کہ رات کا نصف ان کو پہنچ گیا، یعنی آپ کو آدھی رات ہو گئی۔ فجاء، پھر آپ آئے، فصلی علینا، پھر آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، ثم خطبنا، پھر آپ نے ہمیں خطبہ دیا۔ آپ نے کہا ان الناس قد صلوا، لوگوں نے نماز پڑھ لی، ثم رقدوا، پھر وہ سو گئے، وانکم لم تزالوا فی صلاۃ، اور تم ہمیشہ رہے نماز میں، من تظرتم الصلاۃ، جب تک تم نے نماز کا انتظار کیا۔ حسن نے کہا بین القوم، اب یہ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھائی اور آپ یہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ ہے کہ شریعت کی بات، فقہ کی بات اور خیر کی بات یہ کی جا سکتی ہے۔ حسن نے کہا بین القوم لا یزالون فی خیر، اور جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ خیر میں ہی رہتے ہیں، ہاں، من تظروا الخیر، جب تک وہ خیر کا انتظار کرتے ہیں۔ قرآن کا ہوا من حدیث انس عن النبی۔ چلیں، اور میرا خیال مولانا صاحب اسپیکر کھولنے لگ پے نا، ہاں جی، یہ لگتا حلوہ کھا کے آگے نے، پڑھو۔ چندہ نہیں میس کرتے ہیں، جمعے والے دن نا چندہ نہیں میس کرتے۔
ماشاء اللہ ملک میں لگ سکتا ہے، لیکن جمعے والے دن جو ہے نا وہ مس نہیں ہو سکتا۔ پڑھیں جی۔ سپیکر لانا وہ چوتھے محلے آواز جاندی پئی ہے 4 پنڈاں وچ، بند کر دیں روشن دان سارا کوئی، وہ بند کریں، کھلا ہوا ہے، اچھے طریقے سے بند کر دیں اس کو۔ چلیں جی پڑھیں۔ ان عبداللہ ابن عمر قال صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر حیاتی، عبداللہ بن عمر نے کہا اللہ کے نبی نے عشاء کی نماز پڑھی اپنی زندگی کے آخر میں۔ فلما سلم، جب آپ نے سلام پھیرا، اللہ کے نبی نے کہا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات کی، فقال، پھر آپ نے کہا، قال نبی فقال، پھر آپ نے کہا، ارایتکم لیلتکم ہذہ، ہاں اپنی اس رات کو ذہن میں رکھو۔ میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں، ویسے ہی ترجمہ کرتے ہیں، تم اپنی اس رات کو دیکھو، یہ ترجمہ مجھے اس رات کے بارے میں عالمونی بتاؤ، یہ نیچے لکھا ہوا ہے عالمونی، ٹھیک ہے، مطلب اس رات کو ذہن میں رکھو۔ فإن رأس مئة سنة، 100 سال کا جو آخر ہے، لا یبقى من، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، ہوا اليوم على ظہر الارض، ٹھیک ہے، جو آج زمین کے اوپر ہے، روئے زمین پر ہے، احدن، کوئی ایک بھی، فوہل الناس فی مقالۃ النبی، لوگوں نے غلطی کی اللہ کے نبی کی بات کے سلسلے میں، علامہ، غلط مفہوم لیا، علامہ، اس بات کی طرف، یتحدثون فی هذه الاحادیث، جو وہ باتیں کر رہے ہیں ان احادیث میں، ان مئات سنۃ، 100 سال کے بارے میں، آپ نے یہ بات کی تھی، لوگ کہہ رہے 100 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ وانما قال النبی، اللہ کے نبی نے کہا تھا، لا یبقى ممن هو اليوم على ظہر الارض یرید بذلک انها تخرم ذلک القرن، ہاں آپ نے کہا تھا نہیں باقی رہیں گے ان میں سے جو آج روئے زمین پر ہیں، مراد اس سے وہ لے رہے تھے انها تخرم ذلک القرن، وہ جو صدی ہے، صدی کے جو لوگ ہیں، وہ جو زمانہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ چلیں، تو آپ نے عشاء کے بعد آپ نے باتیں کی ہیں، مطلب یہ ہے کہ فقہ کی بات اور خیر کی بات، مفید بات جو ہے وہ، مفید بات چیت وہ کی جا سکتی ہے۔ باب ثمری مع الاہل والضیف، مہمان کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ بات چیت کا بیان، گھر والوں کے ساتھ بھی بندہ کر سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ مہمان آ گیا ہے، بندہ خود سارے دن باہر رہا ہے، آیا ہے رات کو کھانا شانا کھلا کے چل بھی سو جاؤ، پرا منہ کر کے، پیچھے نہیں دیکھنا ہے گا۔ پڑھیں جی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر سے مروی ہے، اصحاب صفہ کانوا اناسا فقراء، وہ غریب لوگ تھے، وان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے کہا، من کان عنده طعام اثنین، جس کے پاس 2 بندوں کا کھانا ہے، فلیدع بثالث، چاہیے کہ وہ تیسرے کو لے جائے، وان اربع، اور اگر 4 ہیں، فخامس، تو 5 ہو جائیں، یہ 4 بندوں کا کھانا ہے، اربعین فخامس، تو 5ویں کو لے جائے، اور سادس یا 6ٹھے کو بھی لے جائے۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، اور ابو بکر جو ہیں وہ 3 لوگوں کو لے کر آ گئے۔ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ بِعَشْرَةٍ، اللہ کے نبی 10 بندوں کو لے گئے۔ راوی نے کہا فَهُوَ أَنَا، تو میں تھا، وابی، میرا باپ تھا اور میری ماں تھی، وَلَا أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، حل کالا، آیا انہوں نے یہ بھی کہا تھا، وَامْرَأَتِي، اور میری بیوی بھی تھی، بیوی کا ذکر کیا جا کہ نہیں، وَخَادِمٌ، اور خادم تھا، بین بیتنا و بیت ابی بکر، جو ہمارے اور ابو بکر کے گھر میں کام کرتا تھا مشترکہ۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّىٰ عِندَ النَّبِيِّ، اور ابو بکر نے اللہ کے نبی کے بعد رات کا کھانا کھایا، ثُمَّ لَبِثَ، پھر وہاں پہ ٹھہر گئے، حیث صُلِّیَتِ العشاء، جب نماز عشاء کی پڑھی گئی، ثُمَّ رَجَعَ، پھر وہ لوٹے۔ وہاں پہ مطلب یہ کہ بیٹھ کے کوئی بات چیت کی، پھر اس کے بعد آ گئے۔ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّىٰ تَعَشَّىٰ النَّبِيُّ، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز پڑھی گئی، پھر وہ لوٹے اللہ کے نبی کے پاس، دوبارہ پھر چلے گئے، پھر وہاں بھی ٹھہرے رہے، حَتَّىٰ تَعَشَّىٰ النَّبِيُّ، یہاں تک اللہ کے نبی نے رات کا کھانا کھایا۔ اس کے بعد فجاء، پھر وہ آئے، بعد ما مضى من اللیل، بعد اس کے کہ رات میں سے گزر گیا وقت، ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا۔ قالت لہ امرأۃ، ان سے ان کی بیوی نے کہا، ما حبسک عن ضیافک او قال ضیفک، ہاں کس چیز نے تمہیں روکا تمہارے مہمانوں سے یا مہمان سے؟ انہوں نے کہا
اچھا اشیا یوشیت اشیا، کیا آپ نے انہیں کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا ابو وہ تو مکر گئے تھے، سوری انکار کر دیا تھا انہوں نے، اڑ گئے تھے وہ، حتیٰ تجیہ یہاں تک کہ آپ آئیں۔ انہوں نے کہا وہ آئیں گے تو ہم کھانا کھائیں گے، قد اورزو تاکہ ان کو کھانا پیش کیا گیا، فابو انہوں نے انکار کیا۔ راوی نے کہا فضاب تو میں گیا، فختبا تو میں چھپ گیا کہ ان ابے دی جھٹکاں سنیاں پینیاں مینوں۔ تو انہوں نے کہا یا غنصر او غنصر فجدہ و سبا، ٹھیک ہے، او نکمے، فجدہ و سبا، برا بلا کہا ان کو، جدہ کا معنی نا کٹا کہا، و سبا کوئی گالی شالی دی، مطلب برا بلا کہا، اس کا کوئی خاص معنی جو ہے نا، جدہ ایدا بالجدے، جدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ناک کٹنے کی جو ہے نا وہ دعا دیں، ایدا بالجدی وہ وقت الانف بالودن، ناک کٹنے کی دعا دی۔ وکالا، اور ہمارے ہاں نا جیسے ہم کیا دیتے ہیں، کوئی غصے میں اوکھ ہوتیا، ٹھیک ہے، ہم اس طرح کی باتیں بول دیتے ہیں، تو عربی میں ایسے وہ جو ہے نا انہوں نے کہا ہوگا، انہوں نے کہا کلو کھاؤ، لا ہنیئا لکم، تمہارے لیے خوشگوار نہ ہو، ٹھیک ہے، تو انہوں ہضم ہی نہ ہوئے کھانا۔ اچھا جی، انہوں نے کہا واللہ لا اطعمہ ابدا وَإِمَّ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِن لُقْمَةٍ، اور انہوں نے کہا میں یہ کھانا کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ اصل میں نے یہاں پہ شارٹ کر دی ہے، انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، میں نے کہا ہم نہیں کھائیں گے، پھر بعد میں جناب وہ راضی ہو گیا، غصہ تھوک دیا، پھر وہ کھانا کھا لیا، پھر وہ کھانا بڑھ گیا، پھر وہ آگے ساری بات ہے، تو یہاں اس کو زیادہ ہی شارٹ کر دیا۔ وَإِمَّ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِن لُقْمَةٍ، ہم نہیں لقمہ لیتے تھے، الا ربا من اسفلھا، اکثر منہا، مگر بڑھ جاتا اس کے نیچے سے، اس میں سے زیادہ۔ راوی نے کہا شابی ہو، سب ان کا پیٹ بھر گیا، وسارت اکثر مما کانت قبل ذلک، اور وہ ہو گیا اس سے بھی زیادہ، ہاں اکثر مما اس سے بھی زیادہ، کانت قبل ذلک جو اس سے پہلے تھا۔ فنظر الیہا ابو بکر نے کھانا دیکھا، فاذا ہی کما ہی، تو وہ ویسے ہی تھا جیسا کہ وہ تھا، او اکثر یا اس سے بھی زیادہ۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا یا اختہ ابی بنی فراس، او بنو فراس کی بہن ہے، بنو فراس والی، ماذا یہ کیا اتنا زیادہ کھانا؟ اس نے کہا لا وقرۃ عینی لہی الآن اکثر منہا، یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے، قبل ذالک، ہاں اکثر منہا قبل ذالک، جو اس سے پہلے تھا، بثلاث مرار، 3 گنا۔ تو ابو بکر نے اسے کہا اور کہا انما کان ذالک من الشیطان، اچھا وہ بات آگے آ گئی، انما کان ذالک من الشیطان، وہ چیز شیطان کی طرف سے تھی، یعنی یمین، اور یعنی ان کی جو قسم ہے، ثم اکل منھا لقمۃ، پھر اس سے ایک لقمہ لیا، ثم عمل الی النبی، پھر اس کھانے کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر گیا، فاصبحت عنده، وہ کھانے اس کے بعد آپ کے پاس صبح کی، وکان بیننا و بین قوم عقد، ہمارے اور لوگوں کے درمیان کوئی عقد، کوئی معاہدہ تھا، فمضى الاجل، مدت گزر گئی تھی، وہ تجدید عہد کے لیے وہ لوگ آئے تھے، تو وہ بندے بھی ہم لے کر آئے اور ان کو کھانا کھلایا۔ ففرقنا 12 رجلا، ہم نے 12 آدمی تقسیم کیے، 12 آدمیوں کا گروپ بنایا، تفریق کی، ما کل رجل منہم اناس، ان میں سے ہر آدمی کے ساتھ کچھ لوگ تھے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، کم کتنے تھے، کم ما کل رجل، ہر آدمی سے کتنے تھے، فاکلوا منھا اجمعون، سب لوگوں نے اس میں سے کھایا، او کما قال، یہ اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ بولے۔ اب یہ دیکھ لیں عشاء کے بعد جو ہے نا مہمانوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی عشاء کے بعد بات چیت نہیں کرنے والا حدیث آبادہ، کان یکرہ النوم قبلہ والا حدیث آبادہ، کہ آپ نے عشاء کے بعد جو ہے وہ گھونگے ہو جانا ہے، اور گھر میں بھی کوئی آ جائے تو اس کو جناب اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دینا ہے کہ بھائی تو گل نہیں کرنی ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟